کچھ جگہیں خالی نہیں ہوتی، وہاں صرف دیواریں نہیں ہوتی، وہاں یادیں اور چیخیں قید ہوتی ہیں۔ آج کی کہانی ہے جاپان کے ایک ایسے گھر کی جس کا نام سن کر وہاں کے لوگ آج بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس گھر کو کہا جاتا ہے ہیمورو مینشن۔ کہا جاتا ہے یہ گھر کبھی ٹوکیو کے قریب کہیں موجود تھا، لیکن آج تک اس کی اصل جگہ کسی کو معلوم نہیں، جیسے کسی نے اس گھر کو اس دنیا سے ہی مٹا دیا ہو جان بوجھ کر۔ صدیوں پہلے اس گھر میں رہتا تھا ہیمورو خاندان۔ وہ ایک قدیم رسم پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے مطابق زمین اور جہنم کے درمیان ایک ایسا دروازہ موجود تھا، اگر وہ دروازہ کھل جاتا تو دنیا تباہ ہو جاتی۔ اس دروازے کو بند رکھنے کے لیے وہ ایک رسم کرتے تھے جس کو کہا جاتا ہے رسی کی قربانی۔ اس رسم کے لیے ایک معصوم لڑکی کو چنا جاتا تھا جس کی عمر 4 سال ہوتی تھی۔ اسے کہا جاتا تھا رسی کی دلہن۔ اس لڑکی کو سالوں تک اندھیرے میں رکھا جاتا، کسی انسان سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے، محبت کی اجازت نہیں دیتے اور نہ ہی خوشی کی اجازت دیتے تھے۔ اور رسم کے دن اسے رسیوں سے باندھ کر آہستہ آہستہ جان سے مار دیا جاتا تھا۔ اس کا خون دروازے کو بند رکھنے کے لیے قربان کیا جاتا تھا۔ لیکن ایک دن وہ لڑکی ایک اجنبی لڑکے سے محبت کر بیٹھی، اور ہیمورو خاندان کے لیے یہ سب سے بڑا گناہ تھا۔ ان کے مطابق یہ رسم ناکام ہو گئی۔ اس خاندان نے یہ سمجھا کہ اب وہ دروازہ کھل چکا ہے۔ ان کے مطابق رسم ناکام ہو چکی تھی۔ غصے میں آ کر اس خاندان نے اس لڑکی کو بے دردی سے قتل کر دیا اور پھر اسی گھر میں اس کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد اس خاندان کے افراد نے ایک دوسرے کو بھی نہیں بخشا۔ کہا جاتا ہے اس رات کے بعد اس گھر میں خاموشی کبھی واپس نہیں آئی۔ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہاں آج بھی رات کو چیخیں سنائی دیتی ہیں، دیواروں پر خون کے نشان اور تصویروں میں کسی کے ہاتھ کا ظاہر ہونا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ گھر سے نکلنے کے بعد ان کے جسم پر رسی کے نشان ظاہر ہوتے ہیں، اور کچھ کبھی گئے تو واپس لوٹ کر آئے ہی نہیں۔ جاپان میں مانا جاتا ہے کہ یہ کہانی صرف افسانہ نہیں بلکہ ایک ادھورا سچ ہے۔ یہی کہانی مشہور گیم فیٹل فریم میں بھی استعمال کی گئی ہے، جس کا مکمل کانسیپٹ اسی کہانی پر رکھا گیا ہے۔ سچ کیا ہے آج تک کوئی نہیں جانتا، لیکن جاپان میں لوگ کہتے ہیں کچھ کہانیاں صرف سننے کے لیے ہوتی ہیں، ڈھونڈنے کے لیے نہیں۔ اگر آپ یہ کہانی رات میں سن رہے ہیں تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔